پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً حج کر دکھایا، اور آپ صحابہ سے کہے جا رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو، مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حج کے بہت سارے ارکان سواری پر بیٹھ کر کیے تاکہ دور دراز کے لوگ بھی آپ کو دیکھ لیں، ہزاروں کا مجموعہ لوگ دیکھ لیں کہ آپ مناسک حج کیسے ادا کر رہے ہیں۔ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم۔ اور جب آپ کا حج مکمل ہو رہا تھا، حج مکمل ہو رہا تھا، پیارے نبی نے میدان عرفہ میں 1,24,000 صحابہ سے یہ اقرار لے لیا۔ کیا اقرار لے لیا؟ آپ نے پوچھا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، لوگوں کل تم سب سے حشر کے میدان میں میرے بارے میں سوال ہونے والا ہے، میرے بارے میں اللہ تم سب سے پوچھنے والا ہے، تم میرے امتی ہو، میرے صحابہ ہو، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کے جواب دیا کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کے دین کی امانت کو پہنچا دیا، ہر طرح سے خیر چاہا، ہر طرح سے امت کی بھلائی آپ نے چاہی۔ اور جب سارے صحابہ نے گواہی دے دی تو پیارے نبی نے آسمان کی جانب انگلی اٹھا کے 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ کہ یہ 1,24,000 کا مجمع آج گواہی دے رہا ہے کہ نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری تو نے جو میرے سپرد کی تھی میں اس کو کما حقہ ادا کر چکا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی امت کو دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنی امت کے حوالے کرتے ہوئے کہا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کئی نصیحتیں کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں آج تم میں سے جو یہاں موجود ہے میرے پیغام کو، میری نصیحتوں کو، میرے دین کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور حضرات اسی میدان عرفہ میں وہ آیت نازل ہو گئی جس آیت کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہماری توریت میں ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ کہا کون سی آیت؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی ہے اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے میں نے منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت نازل ہو گئی اور جب عرفہ سے فارغ ہو کر نبی ایام تشریق کے لیے مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تو مینا میں وہ سورت نازل ہو گئی، مینا میں وہ سورت نازل ہو گئی جو اگر سورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کی سب سے آخری سورت ہے، 114ویں سورت، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ سورت مینا کے ایام میں نازل ہوئی جس سورت میں یہ بات بتائی گئی کہ اے پیغمبر جس مشن اور جس مقصد کے تحت آپ کی بعثت ہوئی تھی وہ مقصد پورا ہو چکا، وہ مشن مکمل ہو چکا، اب آپ استغفار کیجئے، استغفار کیجئے۔ مطلب یہ تھا اس سورت کے اندر گویا یہ پیغام دیا جا رہا تھا دنیا سے واپسی کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، اب آپ کی زندگی کے گنے چنے ایام باقی رہ گئے ہیں، اسی لیے آپ کو استغفار کی دعوت دی گئی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس سورت کے نزول کے بعد جو بھی نماز پیارے نبی نے پڑھی رکوع میں اور سجدے میں آپ باقاعدہ استغفار کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ فسبح بحمد ربک واستغفر کے حکم الہی کی تعمیر میں حضرات حج کے بعد کی جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یوں کہیے کہ وحی الہی نے آپ کو اشارے کنایوں میں خبر دے دی تھی، بتا دیا تھا کہ اب آپ کی زندگی کے گنے چنے ایام باقی ہیں۔ حج کے بعد کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو سبحان اللہ پوری زندگی
यूं कहिए कि प्यारे ने भी बस तैयारी कर, वैसे तो एक मोमिन की पूरी जिंदगी वो आखिरत की तैयारी है, तो प्यारे नबी की पूरी जिंदगी भी आखिरत की तैयारी से इबारत है। लेकिन हज के बाद की आपकी जिंदगी के जो मामूलात थे वो साफ बता रहे थे कि वही इलाही ने आपको इशारे दे दिए हैं कि अब दुनिया में आपको ज्यादा रहना नहीं है, आपके चल चलाव का वक्त बहुत करीब आ चुका है, आपकी वफात बहुत करीब आ चुकी है। आसमान से नाजिल होने वाली वही ने आपको यह पैगाम दिया था, ऐ पैगंबर आपको दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, हमने आपको दुनिया में हमेशा रहना नहीं है। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, ऐ पैगंबर आपसे पहले किसी इंसान को हमने इस धरती पर हमेशा की जिंदगी नहीं दी है। अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून, अगर आपका इंतकाल हो जाए ये काफिर के इस धरती पे हमेशा रह जाएंगे। वही इलाही ने आपको साफ बता दिया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, सूरह ज़ुमर की आयत है। ऐ पैगंबर आपको भी मरना है और इन सारे इंसानों को भी मरना है। चुनांचे आप देखेंगे हज के बाद की जो जिंदगी है उस जिंदगी में कदम कदम पे आपने इशारे दिए, किनाए दिए, आपकी गुफ्तगू, आपकी बोलचाल, आपके अमाल, आपके इक़दाम, ये सब साफ बता रहे थे कि अब आप दुनिया से बस अलविदा होने वाले हैं और दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। मुआज बिन जबल, अल्लाहु अकबर, मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को सन 10 हिजरी में यमन रवाना किया। यमन भेजते हुए मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु से जहां बहुत सारी बातें की, उसमें से एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई मुआज से, आसा अल्लाह तलक़ानी बाद आमी हादा, कहा कि मुआज उम्मीद यकीन करो कि आज के बाद शायद तुम्हारी मुलाकात मुझसे नहीं होगी। आसा अल्लाह तलक़ानी बाद आमी हादा, और फिर कहा कि मुआज आइंदा जब तुम मदीना लौट कर आओगे तुम्हारा गुजर मेरी मस्जिद पर से होगा और मेरी कब्र पर से होगा। मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु इस जुमले को सुनकर टूट टूट कर रोए और फूट फूट कर रोए। प्यारे नबी का आखिरी दीदार जिंदगी में और प्यारे नबी की आखिरी मुलाकात थी। हजरत आप देखिए जिंदगी का आखिरी साल था, आपके मामूलात में कैसी बुनियादी तब्दीली आई। जिंदगी का आखिरी रमजान है और आपका मामूल था रमजान में हमेशा एक अशरा 10 दिन एहतिकाफ करते थे, लेकिन 10 हिजरी का जो रमजान आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान था, 10 हिजरी के रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ मामूल 2 अशरे एहतिकाफ किए, 20 दिन एहतिकाफ किए। मामूल हमेशा रमजान में 10 दिन का था, लेकिन आपने 20 दिन एहतिकाफ किए। ये सब आप इशारे दे रहे थे कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान है। आपका मामूल था रमजान के महीने में जिब्रील अमीन को एक मर्तबे पूरा कुरान सुनाते थे, लेकिन आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान था, प्यारे नबी ने जिब्रील अमीन को 2 मर्तबे कुरान सुनाकर खत्म किया। ये सब इशारे दे रहे थे ये मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान है। सफर का महीना शुरू हुआ 11 हिजरी, मुहर्रम से मुहर्रम 11 हिजरी खत्म हुआ, सफर का महीना शुरू हुआ। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल में आपकी वफात हुई। वफात से एक महीना कबल सफर का महीना शुरू हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक बात आई, सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के पास चले गए, ओहद पहाड़ के पास चले गए। क्यों गए? इसलिए कि वहां ओहद पहाड़ के दामन में आपके उन 70 सहाबा की कब्रें थीं, उन 70 सहाबा की कब्रें थीं जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। प्यारे नबी तशरीफ ले गए और जाकर खुसूसन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए उहद के हक में दुआए मग़फ़िरत की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। वापस आने के बाद सफर के महीने ही में एक रात अचानक उठे, आधी रात में आप सीधा बकी तशरीफ ले गए, बकी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए और जाकर वहां बकी में जो आपके सहाबा मदफून है, मुसलमान मदफून है, आपने उन सब के हक में खुसूसियत के साथ दुआए मग़फ़िरत की, उन सब के हक में इस्तिग़फ़ार किया। और हजरात जब एक मरतबे सारी उम्महातुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठी हुई थी, इसी सफर के महीने में आपके साथ आपकी बेटी लख्ते जिगर फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी तशरीफ फरमा थी। प्यारे नबी ने फातिमा को करीब किया,
ساری ازواج آپ کی بیٹھی ہیں, ساری بیویاں آپ کی بیٹھی ہیں. پیارے نبی نے فاطمہ کو قریب کیا, قریب کر کے کان میں کوئی بات کہی, سرگوشی کی. فاطمہ زارو قطار رونے لگی, زارو قطار رونے لگی. تو پیارے نبی نے پھر فاطمہ کو قریب کیا, قریب کر کے پھر سے سرگوشی کی اور ان کے کان میں پھر کچھ کہا. فاطمہ بہت خوش ہو گئی. مجلس ختم ہوئی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے پوچھا, کہا کہ فاطمہ بتاؤ پیارے نبی نے کیا کہا تھا, کیا فرمایا تھا؟ پہلے سرگوشی کی, تم رونے لگی, پھر سرگوشی کی اور تم خوش ہو گئی, بتاؤ کہ کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا, لم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے نبی کا راز ہے, میں اللہ کے نبی کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتی. حضرات, جب وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے پھر پوچھا. وہ بہت دور اندیش خاتون تھی مائی عائشہ, انہیں معلوم تھا کہ فاطمہ کے رونے کا مطلب یہ ہے وفات ہی سے متعلق کوئی بات کہی گئی ہوگی. مائی عائشہ نے کہا, فاطمہ اب تو بتاؤ, اب تو بتاؤ, پیارے نبی کی وفات ہو چکی ہے, اس دن آپ نے, پیارے نبی نے تم سے کیا کہا تھا؟ پہلے تم روئی تھی, پہلے تم روئی تھی, پھر آپ نے سرگوشی کی اور تم خوش ہو گئی. تو فاطمہ نے کہا رضی اللہ عنہ, اب میں بتاؤں گی. کہا پہلے ابا جان نے مجھے قریب کر کے کہا کہ بیٹی دنیا سے میرے چل چلاؤ کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ سن کے جب میں رونے لگی تو ابا جان نے پھر مجھے قریب کیا, قریب کر کے کہا کہ بیٹا رونا مت, اس لیے کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد میرے عزیزوں, میرے رشتہ داروں میں مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی تم ہی ہو. یہ سن کر میں خوش ہو گئی. اور حضرات دیکھیے پیارے نبی کی پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی. نبی کی وفات کے صرف اور صرف 6 مہینے بعد نبی کی یہ نوجوان بیٹی, جس نے اپنی زندگی کے 30 سال بھی پوری طرح سے مکمل نہ کیے تھے, نبی کی یہ نوجوان بیٹی اس دنیا سے چل بسی. حضرات, پیارے نبی اپنی گفتگو میں, اپنی تقریروں میں, اپنے خطابات میں جو ان دنوں ہو رہے تھے آپ صاف اشارے دے رہے تھے. ایک مرتبہ آپ ممبر پہ چڑھے ہوئے, ممبر پہ بیٹھے, ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے تقریر کی, ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے نصیحت کی, اور نصیحت کرتے ہوئے لوگوں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا, لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے ہیں وہ ابھی مجھ سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے. یہ دیکھو میری پیٹھ حاضر ہے, وہ آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے. اور لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کی عزت و آبرو کو ٹھیس پہنچائی ہے تو لو یہ میری عزت و آبرو حاضر ہے, میری عزت و آبرو سے اسی دنیا میں بدلہ لے لو. پیارے نبی نے کہا میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کا کوئی حق مجھ پہ باقی نہ رہے. حضرات, پتہ چلا پیارے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا, اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ حشر کے میدان میں کھڑے ہونے سے پہلے, ملک الموت کا سامنا کرنے سے پہلے, اور خصوصاً جب انسان وہ اپنی یعنی کبر سنی میں مرض الموت کے قریب ہوتا ہے, انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسانوں سے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں, اس کے جو اختلافات ہوتے ہیں, اس کے جو مسئلے ہوتے ہیں, اس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ حل کر لے. کسی کا حق اس پر ہو پہلے حق ادا کرے, حق ادا کر کے اس دنیا سے جائے. جو شخص اس دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کے حقوق لے کے جائے گا, کسی کا مال ہڑپ کیا ہے, کسی کی عزت آبرو سے کھلواڑ کیا ہے, کسی کو ناحق مارا ہے, کسی کو ناحق ستایا ہے, کسی کو ناحق ظلم کیا ہے, ایسے شخص کا سفر آخرت آسان نہ ہوگا. ایسے شخص کے قدم سفر آخرت میں جنت کی طرف تیزی سے نہیں اٹھ سکتے. اسی لیے چاہتے ہو کہ عالم برزخ میں تمہارا سفر جنت کی سمت تیز سے تیز تر ہو, چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں تمہارے قدم جنت کی سمت تیزی سے بڑھیں, تو مرنے سے پہلے اس دنیا میں جن بندوں کے, جن مخلوقات کے حقوق عائد ہوتے ہیں, جن کے حقوق جان بوجھ کر یا انجانے میں ہڑپ کیے گئے ہیں, ان حقوق کو واپس کرو. یہ دیکھو یہ نبی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو ستایا نہیں, جنہوں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا, جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی, لیکن صلوات اللہ وسلام علیہ حشر کے میدان میں جواب دہی کا یہ احساس آپ امت کو حق دے رہے ہیں, امت کو حق دے رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اگر کسی کو
بدلہ لینا ہے ابھی مجھ سے بدلہ لے لے، میری پیٹھ پہ کوڑے برسا لے، کسی کی عزت و آبرو سے میں نے کھیلا ہے، اگر میری عزت و آبرو حاضر ہے اور وہ میری عزت و آبرو سے جو ہے بدلہ لے۔ حضرات، پیارے نبی کا مرض جسے مرض الموت کہا جاتا ہے، مرض الموت، جس مرض کے حوالے سے آپ موت کی دہلیز تک پہنچے صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ 29 صفر سے شروع ہوا۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ 12 ربیع الاول سے پہلے 29 صفر کا مہینہ، جو دوسرا مہینہ محرم کے بعد 29 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شروع ہوا، اور مرض ایسے شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز میں شریک تھے، بقیع کے قبرستان گئے ہوئے تھے، اور آپ واپس آ رہے تھے بقیع کے قبرستان سے کہ آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا۔ شدید درد شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آپ نے اپنے سر پر پٹی باندھ لی، ایک پٹی باندھ لی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ درد سر اتنا شدید تھا کہ آپ کے درد سر سے جو پٹی باندھی گئی تھی، جو کپڑا باندھا گیا تھا، وہ کپڑا گرم ہو گیا تھا۔ تاہم پیارے نبی نے مرض کے باوجود، تکلیف کے باوجود 5 نمازوں میں حاضری دیتے رہے اور امام بن کر نمازیں پڑھاتے رہے۔ وفات سے 1 ہفتہ قبل، اب آپ کی وفات کے لیے بس 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا، وفات سے 1 ہفتہ قبل آپ پوچھنے لگے این انا غدن، این انا غدن۔ آپ کی کئی بیویاں تھیں، باری باری ایک دن ایک بیوی کے پاس رہتے تھے۔ وفات سے 1 ہفتہ قبل آپ نے بار بار سوال کیا، کل میں کہاں رہوں گا، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ امہات المومنین سمجھ گئیں کہ پیارے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ اعزاز تھا، بڑے شرف کی بات تھی کہ پیارے نبی کی محبت کا جو حصہ حضرت عائشہ کو ملا، دوسری امہات المومنین کو اس قدر حصہ نہیں ملا۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نعوذ باللہ جانبداری سی کی کام لیا، ہرگز نہیں۔ حقوق میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ عائشہ کو جو کھلاتے تھے وہی سب کو کھلاتے، عائشہ کو جو پلاتے وہی ساری امہات المومنین کو پلاتے، عائشہ کو جو پہناتے وہی ساری امہات المومنین کو پہناتے، عائشہ کو جتنی باری دیتے وہی باری ساری امہات المومنین کو دیتے۔ لیکن دل کا رجحان، دل کا میلان، یہ انسان کے کنٹرول سے باہر کی چیز ہے۔ پیارے نبی نے کہا میں کل کہاں رہوں گا، کل کہاں رہوں گا۔ امہات المومنین سمجھ گئیں، اور ساری امہات المومنین نے پیارے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ جہاں چاہیں، جس کے گھر میں چاہیں رہیں، ہم سب خوش رہیں گی۔ تو پیارے نبی 7 دن قبل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔ مائی عائشہ کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ شرف حاصل ہوا کہ پیارے نبی کی زندگی کے آخری ایام، پیارے نبی کی زندگی کے آخری لمحات ان کی نظروں کے سامنے ان کے گھر میں، اور ان کے لیے یہ بھی شرف کی بات تھی، پیارے نبی کی روح قبض ہوئی تو پیارے نبی کا سر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ان 7 دنوں کے درمیان پیارے نبی کی تکلیف بڑھتی تھی، پیارے نبی کی تکلیف بڑھتی تھی۔ میں معوذات کو پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الاخلاص، اور اسی طرح سے مسنون دعائیں پڑھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی، اور میں اپنا ہاتھ پھیرنے کے بجائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر میں آپ کے بدن پہ پھیرتی تھی، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ باعث خیر و برکت تھا۔ حضرات، چہارشنبے کا دن تھا، چہارشنبے کا دن، پیر کو آپ کی وفات ہونے والی ہے، پیر کو آپ کا انتقال ہونے والا ہے، پیر کو آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے چہارشنبے کا دن، چہارشنبے کے دن آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی، آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی، سخت بخار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مختلف کنویں کا پانی لاؤ اور مجھ پر 7 مشکیزوں کے ذریعے 7 مشکیزوں کا پانی مجھ پہ اونڈیلو۔ چنانچہ مختلف کنووں کا پانی لایا گیا، اور اس پانی کے 7 مشکیزیں پیارے نبی پر اونڈیلے گئے، اور پیارے نبی کو اس سے غسل دیا گیا۔ اور غسل کرنے کے بعد
جب تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پٹی باندھے ہوئے مسجد تشریف لائے۔ مسجد تشریف لا کر آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر ممبر پر بیٹھے۔ ممبر کا استعمال آپ صرف جمعہ میں نہیں کرتے تھے، جمعہ کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی جب بھی نصیحت کرنا ہو، واعظ کرنا ہو، آپ ممبر کا استعمال کرتے تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے اور بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عبدا خیرہ اللہ بین زہرۃ الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عنده۔ پیارے نبی نے کہا کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا دنیا کی رونق یا جنت کی نعمتوں، آخرت کی نعمتوں کے درمیان، اس بندے نے دنیا کی رونقوں پر جنت کی نعمتوں کو ترجیح دی ہے۔ یہ بات آپ نے اشارے کنایوں میں فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بات کا مطلب سمجھ گئے، زارو قطار رونے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی وفات سے پہلے ہر پیغمبر کو اختیار دیتا ہے، وفات سے پہلے، موت سے پہلے ہر پیغمبر کو ایک اختیار دیتا ہے، یوں کہیے کہ جیسے مشورہ لیا جا رہا، اور ہر پیغمبر اللہ سے ملنے، اللہ کے پاس جانے اور اللہ سے ملاقات کرنے ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو پیارے نبی کا اشارہ اسی جانب تھا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا اور اس بندے نے جو ہے پسند کیا کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، مطلب یہ ہے کہ اب پیارے نبی بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں، زارو قطار رونے لگے تھے۔ اور اسی خطبے میں پیارے نبی نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، کہا کہ لوگوں میرے صحابہ بہت رہے، میرے ساتھ دینے والے بہت رہے، میرے مددگار بہت رہے، مجھ پر بہت ساروں کے احسانات ہیں، سب کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا دیا ہوں، سب کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا دیا ہوں۔ ایک ابو بکر ہے، میرا صحابی، میرا ساتھی ابو بکر ہے، جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا، اللہ ہی ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر، اور یہ چہارشنبے کے دن کی بات تھی۔ جمعرات تک بھی آپ نماز پڑھا رہے تھے باقاعدہ، جمعرات کی مغرب کی نماز بھی آپ نے پڑھائی۔ اس دن جمعرات کی مغرب کی نماز میں آپ نے والمرسلات عرفا سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا، عشاء کی نماز کا وقت آیا، پیارے نبی امامت کے لیے اٹھنا چاہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آپ نے کہا مجھے پانی نہلاؤ، پانی نہلاؤ۔ آپ کو پانی نہلایا گیا، پانی نہلایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر نماز پڑھانے کے لیے جانے لگے کہ پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر ہوش میں آئے تو کہا کہ مجھے پھر پانی نہلاؤ۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 مرتبہ پانی نہلایا گیا، 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو پیارے نبی نے کہا لوگ منتظر ہیں، مسجد میں لوگ منتظر ہیں، لہٰذا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے جب میرے والد کا نام سنا تو میں نے چاہا کہ ابو بکر نہ پڑھائیں۔ میں نے پیارے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، اب آپ کے مقام پہ کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے، زارو قطار رونے لگیں گے۔ پر پیارے نبی کا مقصد، پیارے نبی کا اشارہ خلافت کی طرف تھا کہ میری عدم موجودگی میں میرے مصلی پر کھڑے ہونے کا حق جس طرح ابو بکر کو ہے تو میری وفات کے بعد خلافت کا حق بھی ابو بکر ہی کو حاصل ہے۔ یہ میسج آپ دینا چاہ رہے تھے، اس لیے آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ ابو بکر جو ہے امام بن کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمعرات کی عشاء سے نماز پڑھانا شروع کیا۔ حضرات ہفتے کا دن تھا، ابو بکر جمعرات کی عشاء سے نماز پڑھا رہے ہیں، 5 نمازیں ابو بکر پڑھا رہے ہیں۔ ہفتے کا دن تھا، پیارے نبی نے ادھر نماز جاری ہے مسجد میں، ابو بکر امام بن کے پڑھا رہے ہیں۔ تھوڑا اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس کیا تو پیارے نبی اٹھے اپنے گھر سے، 2 صحابہ کے سہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عباس اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین، 2 صحابہ کے سہارے پیارے نبی آئے۔ ابو بکر نے جو امام ہیں
प्यारे नबी की आमद को महसूस कर लिया, वो पीछे हटने गए। प्यारे नबी ने इशारा किया कि तुम अपनी जगह खड़े रहो। अबू बकर अपनी जगह इमाम की हैसियत से खड़े रहे। प्यारे नबी आए और अबू बकर के बाएं बाजू, अबू बकर के बाएं पहलू बैठ गए। इस तरह प्यारे नबी अबू बकर के इमाम थे, अबू बकर प्यारे नबी की इक्तिदा कर रहे थे और सारी जमात अबू बकर की इक्तिदा कर रही थी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते के दिन एक नमाज पढ़ाई और उसके बाद अपने घर वापस हो गए। अब इतवार का दिन था। इतवार का दिन यूं कहिए जिंदगी के आखिरी दिन से पहले वाला दिन। इतवार का दिन आपके घर में नादारी, गुर्बत का यह आलम, फक्र फाके का यह आलम कि प्यारे नबी की जिरा, प्यारे नबी जो जंगी लिबास पहनते थे, आपकी जिरा अल्लाह अकबर एक यहूदी के पास रहन में रखी हुई है। आपने अपनी जिरा यहूदी के पास रहन में रखकर उससे जो है 30 सा जो है जाओ, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कर्ज लिया हुआ है। और हद तो यह है कि इतवार की रात, इतवार की शाम, जो पीर की रात कहना चाहिए, जो आपकी जिंदगी की आखिरी रात थी, माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नादारी का ये आलम कि चराग जलाने के लिए घर में तेल भी मुयस्सर ना था और मैंने अपने पड़ोस से आरियतन जो है चराग का तेल मांग कर लिया था। हजरात सोचिए प्यारे नबी से बड़ा लीडर और कौन हो सकता है? प्यारे नबी से बड़ा रहबर और कौन हो सकता है? दुनिया के लीडरों की तारीख यही बताती है, जब वो लीडर बनते हैं गरीब होते हैं, कंगाल होते हैं, और जब वो जाते हैं दुनिया से इतना जमा के जाते हैं, उनके बाद उनकी 10 पीढ़ियां खा सकती हैं। कुर्बान जाइए, ये वो नबी हैं, ये वो पैगंबर हैं कि जिनसे आसमान से आने वाली वही कहती थी, अगर आप चाहें ओहद पहाड़ को आपके लिए सोने का बना दें। ये वो नबी हैं कि जो अगर एक इशारा देते, आपकी एक इशारे पर आपके सहाबा दौलत के खजाने आपके कदमों पे गिराने के लिए तैयार थे। दुनिया से जा रहे आप, इस आलम में जा रहे और इस हाल में जा रहे कि घर में चराग जलाने के लिए तेल भी मुयस्सर नहीं। हजरात, पीर का दिन था, जो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन, पीर के दिन की फजर की नमाज हो रही है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इमाम बन के नमाज पढ़ा रहे हैं और जमात हो रही है। प्यारे नबी ने अपने घर का पर्दा हटाया, पर्दा हटाकर झांक कर देखा नमाज हो रही है। तो आपके झांकने को सारे सहाबा ने महसूस कर लिया। अबू बकर भी जरा पीछे हटने गए। प्यारे नबी ने इशारा किया अबू बकर को कि नमाज जारी रखो, लोगों को भी इशारा किया कि नमाज जारी रखो। फिर पर्दा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटा दिया और घर के अंदर चले गए। और फिर इसके बाद आपकी जिंदगी में कोई दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। हजरात, वफात से आइन कबल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कुछ बातों की वसीयतें फरमाई। वसीयतें अगर देखी जाएं बहुत हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो बातें जो आपने आइन वफात से कबल इरशाद फरमाई, 3 अहम बातें आपने इरशाद फरमाई। पहली बात आपने ये इरशाद फरमाई, जो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए नबी की सबसे अजीम नसीहत है, पैगंबर की सबसे अजीम वसीयत है, वो ये है, लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। आपने कहा अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, अल्लाह की लानत हो क्रिश्चियनों पर, उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों पर मस्जिदें बना ली। सहाबी हदीस, रावी हदीस कहते हैं, वफात से पहले यह हदीस इरशाद फरमाने का मतलब यह था कि आप अपनी उम्मत को यह पैगाम देना चाह रहे थे कि मेरी कब्र के साथ वैसा न करना, मेरी कब्र पे सजदे न करना, मेरी कब्र पे मस्जिद नहीं बनाना और मेरी कब्र की परस्तिश न करना। जिस तरह यहूद और नसारा ने अपने नेक लोगों की परस्तिश की, अपने नेक लोगों की पूजा की, अपने पैगंबरों की कब्रों पे सजदे किए, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरी कब्र के साथ ऐसा न करना। हजरात, प्यारे नबी की अजीम वसीयत, सोचो तो सही, ये उम्मत किस तरह इस नबी की इस वसीयत को पामाल कर रही है। नबी ने अपनी इस नसीहत में कहा, मस्जिद और कब्र, इन दोनों का आपस में रिश्ता नहीं हो सकता है, इन दोनों का आपस में रिश्ता नहीं हो सकता है। ला तुसल्लू इलल कुबूर का, खबरों की सिमत नमाज ना पढ़ो, सामने कब्र हो नमाज ना पढ़ो। इन तमाम नसीहतों को
اس امت نے کیسے نظر انداز کر رکھا ہے. عالم اسلام کی خصوصاً ہند و پاک کی اور جو عجمی دنیا ہے، عجمی دنیا میں دیکھیے ہم نے مسجدوں کو قبروں سے جوڑا، قبروں کو مسجدوں سے جوڑا. مسجد ہوتی ہے اور اندر لا کر کسی نیک انسان کو دفن کیا جاتا ہے جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، یا قبر ہوتی ہے، قبر پر مسجد بنتی ہے. کتنی درگاہیں ہیں جو مسجد سے جڑی ہوئی ہیں. سوچو تو صحیح، نبی کا نام لینے والے، نبی پہ بار بار درود بھیجنے والے، نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، نبی کی اس وصیت کو اس طرح سے پامال کر رہے ہیں، اس طرح سے پامال کر رہے ہیں. مسجدوں کا رشتہ قبروں سے جوڑ کر شرک ہو رہا ہے، اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے، اور ہم زبان سے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم محمد کے امتی ہیں، ہم محمد کے عاشق ہیں، ہم محمد کے چاہنے والے ہیں. ہاں حضرات، محبت زبانی دعووں کا نام نہیں، محبت زبانی دعووں کا نام نہیں. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہو، سچی محبت رکھتے ہو، نبی کی اس وصیت کو اپناؤ کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، اپنے پیغمبروں کی قبروں پر انہوں نے مسجدیں بنائی. پھر حضرات، پیارے نبی نے عقیدے کا پیغام دینے کے بعد، توحید کا میسج دینے کے بعد، بیزارگی کا میسج دینے کے بعد آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ. آپ نے کہا لوگوں نماز نماز. اللہ اکبر. یعنی عقیدے کے بعد آپ عبادت کا درس دے رہے ہیں. عبادات میں رأس العبادات نماز ہے. پیارے نبی کرے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز 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 کا اہتمام کرو. ایک مسلمان کی سب سے بڑی عملی شناخت، اس کی زندگی میں اس کے مسلمان ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اس کی نماز ہے، اس کی نماز ہے. سوچو تو صحیح، ہم دل میں نبی سے محبت کا سچا جذبہ رکھتے ہوں گے، لیکن اگر نمازوں کی پابندی نہ ہو، نمازوں کی پابندی نہ ہو، دل میں آیا نماز پڑھ لی اور دل میں آیا نماز چھوڑ دی. حضرات، ہم میں کتنے مسلمان ہیں جنہیں صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، باقی نمازوں کو بھولے سے مسجد نہیں آتے. کتنے ایسے ہیں کہ ایک نماز پڑھی تو دو نماز چھوڑ دی. حضرات، نماز کا اہتمام کرو. یہ پیارے نبی کی نصیحت ہے، پیارے نبی کی وصیت ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. پیارے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری زندگی کا چین، میری زندگی کا سکون نماز میں رکھ دیا گیا. تو دوسری نصیحت نماز کی فرمائی، اور تیسری نصیحت کہا وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، لوگوں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا لحاظ رکھو. دیکھیے یہ تینوں نصیحتیں بڑی جامع نصیحتیں. پہلی نصیحت عقیدے، صحت عقیدہ کی تعلیم. دوسری نصیحت عبادات کی تعلیم، حقوق اللہ کی تعلیم. تیسری نصیحت میں حقوق العباد کی تعلیم، بندوں کے حقوق. اور بندوں کے حقوق میں کئی قسمیں ہیں. پیارے نبی نے بندوں میں جو سب سے کمزور طبقہ ہے، غلاموں کا، لونڈیوں کا، جنہیں اس زمانے میں رگڑا جاتا تھا، کچلا جاتا تھا، مسلا جاتا تھا، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا، تاہم وہ انسان تھے. قربان جائیے، پیارے نبی اس دنیا میں آئے، کمزوروں کے حقوق کے علم بردار بن کر آئے. یہی وجہ ہے دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زبان پر کمزور انسانی طبقات کے حقوق کی بات تھی. آپ کہہ رہے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کا مطلب یہ ہوا سوسائٹی اور سماج کے جو غریب طبقات ہیں، کمزور طبقات ہیں، مجبور طبقات ہیں، نادار طبقات ہیں، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو. کمزوروں کو ان کے حقوق دیا کرو، کمزوروں کے حقوق نہ مارا کرو. یہ تین بنیادی نصیحتیں تھیں. حضرات، پیر کے دن جو بالکل آخری مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، جسے ساعت الاحتضار کہا جاتا ہے، ساعت الاحتضار کہا جاتا ہے. جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں ہو رہی تھیں، آپ کی زندگی کی سانسیں ختم ہو رہی تھیں، ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھنے لگی، بے اطمینانی بڑھنے لگی، بے کلی ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر
माई आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा की गोद में था। माई आयशा फरमाती हैं कि बाजू एक बर्तन में पानी रखा हुआ था, आप बेचैन हो जाते, पानी लेते अपने हाथ से और अपने चेहरे पे मला करते थे और बेचैनी के आलम में फरमाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। आप कहा करते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सकरात का वक्त बड़ा नाजुक वक्त होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सकरात की तकलीफ बड़ी अजीम तकलीफ होती है। फातिमा आपकी बेटी, आपकी लख्ते जिगर सराने बैठी हुई थी, बाप की तकलीफ को देखकर तड़प गई। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा वाह कर व अबता, वाह कर व अबता, हाय अब्बा जान की तकलीफ, हाय अब्बा जान की तकलीफ। फातिमा को तड़पते हुए देखकर प्यारे नबी ने कहा लैसा अला अबी की कर्बुन बाद हादल यौम, आपने कहा कि बेटा परेशान होना मत, आज के बाद तेरे बाप के लिए कोई तकलीफ नहीं है, आज के बाद आराम ही आराम है और ये जिंदगी की आखिरी तकलीफ है। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आपका सर मेरे गोद में था कि इतने में मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर दाखिल हुए। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जो प्यारे नबी के साले लगते हैं, घर में दाखिल हुए, हुजरे में दाखिल हुए और मिसवाक कर रहे थे। वो प्यारे नबी ने नजरें मिसवाक पे जमा दी, बोल नहीं सक रहे थे, प्यारे नबी ने नजरें मिसवाक पे जमा दी। हजरत आयशा समझ गई। हजरत आयशा ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल क्या मिसवाक चाहिए? प्यारे नबी ने सर के इशारे से कहा कि हाँ। अब्दुर्रहमान ने अबी बकर से मिसवाक ली और उस मिसवाक को हजरत आयशा ने चबाकर नरम किया और नरम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते रहे, मिसवाक करते रहे। हजरत याद रखो अल्लाह के पास जाना है, पाक हालत में जाना, हर तरह की पाकी। आपने देखा हजरत खुबैब के हवाले से हमने आपको बताया था इज़्नी दुरूस में कि हजरत खुबैब को जो सूली पर लटकाया गया, खुबैब ने क्या किया? उस तरह मांगा, कहा कि उस तरह जो मैं अपने रब से मिलने जाने वाला हूं, मैं अपने बाल वगैरह साफ कर लूं। अल्लाह के पास जा रहे हो, पाक साफ होकर जाओ। रूह निकलने के बाद लोग तो गुस्ल देकर साफ करेंगे ही, लेकिन जिंदगी रहते हुए अपने आप को जितना पाक कर सकते हो पाक कर लो। प्यारे नबी ने मिसवाक किया। फरमाती हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कमजोरी के बावजूद बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में जैसे आप मिसवाक करते थे, मिसवाक करने लगे। और फरमाती हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली आसमान की जानिब उठी और आपकी नजरें छत को देखने लगी। उंगली आसमान की जानिब उठी हुई है और आपकी निगाहें छत पे जमी हुई है और आपके होंठ हरकत कर रहे हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं मैं अपना कान करीब ले गई, सुनने लगी कि प्यारे नबी क्या फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे थे मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। फरमाती हैं प्यारे नबी ये फरमा रहे थे उंगली उठाए हुए, ऐ अल्लाह मुझे मिला दे, पैगंबरों से मिला दे, सिद्दीकीन से मिला दे, शुहदा से मिला दे, सालिहीन से मिला दे। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह तू मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाहुम्मा अल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। फरमाती है ये आखिरी जुमला अल्लाहुम्मा अल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा अल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला 3 मरतबे आपकी जबान से निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उंगली जो उठी हुई थी धीरे धीरे ऐसे ही पड़ गई और आफ़ताब रिसालत पीर के दिन बिल्कुल चाश के वक्त 60 पर 3 साल 4 दिन की उम्र में हमेशा के लिए गुरूब हो गया। आफ़ताब रिसालत पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, 60 पर 3 साल 4 दिन की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपने पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल की चाश के वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, सहाबा के जज्बात का अजीब आलम था। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी की वफात की बात अगर हम करें तो अनस फरमाते हैं कि
जिस दिन प्यारे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, मक्का से हिजरत करके मदीना आए, आपके आने से मदीने की गली गली रोशन हो गई। लेकिन जिस दिन आप रुखसत हुए, आपकी वफात हुई, तो सुभान अल्लाह हमारी नजरों में सारा मदीना तारीक हो गया। जिधर नजर उठाते सूरज की रोशनी के बावजूद मदीने की हर गली हमें तारीक नजर आती, इसलिए कि आज ये सूरज तो तुलू हुआ है मगर आफताब रिसालत गुरूब हो चुका है। आफताब रिसालत गुरूब हो चुका है। आफताब रिसालत की किरणें न थी, मदीने की गलियां सहाबा को तारीक नजर आ रही थी। सहाबा फरमाते हैं प्यारे नबी की अभी रूह कब्ज हुई और अभी आपको दफन भी नहीं किए हैं, आपकी लाश घर में मौजूद है। हमने महसूस किया हमारे दिल बदल गए हैं, दिलों की कैफियत बदल गई है। नबी जब हमारे दरमियान जिंदा थे उस वक्त हमारे दिलों की कैफियत और थी, और नबी दुनिया से जब रुखसत हो गए तो हमने महसूस किया कि हमारे दिलों की कैफियत बदल गई। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने जज्बात का इजहार इन अल्फाज में उन्होंने शेर में किया, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा, सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया, कि मेरे बाप की वफात से मुझ पर गम के ऐसे पहाड़ टूटे कि अगर वो दिन के उजालों पर टूट पड़ते तो दिन के उजाले भी काले हो जाते और सियाह हो जाते। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जज्बात में आ गए। हजरत उमर जज्बात से मगलूब हो गए। हजरत उमर ने कहा, कौन कहता है कि प्यारे नबी की वफात हुई? प्यारे नबी की वफात नहीं हुई है, आप जिंदा हैं। और आप मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह से मुलाकात के लिए 40 दिन के लिए तूर पर गए थे, प्यारे नबी गए हैं और 40 दिन बाद आप वापस आएंगे। नाकाबिले यकीन खबर थी उमर के लिए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, अजीब जज्बाती आलम था, कश्मकश का आलम था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इस जज्बाती मौके पर उम्मत को संभाला। अबू बकर दौड़े दौड़े आए, उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में दाखिल हुए। प्यारे नबी के चेहरे को उड़ा दिया गया था, कपड़ा हटाया और बेसाख्ता प्यारे नबी का बोसा लिया, प्यारे नबी की पेशानी का, प्यारे नबी के चेहरे का बोसा लिया और ज़ारो क़ितार रोने लगे। और रोने के बाद अपने आसाब पर, अपने जज्बात पर, अपने आंसुओं पे काबू रखा, इसलिए कि इस वक्त जरूरत है उम्मत को संभालने की, इस वक्त जरूरत है उम्मत को संभालने की। ये वो वक्त है कि उमर बिन खत्ताब जैसे ताकतवर इंसान के जज्बात भी जवाब दे गए हैं जब वो मानने के लिए तैयार नहीं कि नबी का इंतकाल हुआ है। जरूरत थी एक ऐसे रहबर की, एक ऐसे इमाम की जो उम्मत को इस वक्त संभाले। अबू बकर ने आंसू बहा दिए और बहाकर सीधे मस्जिद नबवी के मंबर पे खड़े हो गए और वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, अला इन्ना मन काना यअबुदु मुहम्मद फइन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद मात व मन काना यअबुदु अल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। अबू बकर ने कहा, लोगों, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता रहा है वो सुन ले, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता रहा वो सुन ले कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। और जो अल्लाह की इबादत करता रहा हो वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, वो हमेशा से जिंदा रहा, वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आती। और फिर अबू बकर सिद्दीक ने वो आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअा व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन, कि मोहम्मद तो बस अल्लाह के रसूल हैं, अगर वो इंतकाल कर जाएं या शहीद हो जाएं, क्या तुम इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाओगे? हजरत उमर फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं, अबू बकर ने यह आयत पढ़ी तो हमें ऐसे लगा कि जैसे ये आयत अभी अभी नाजिल हुई हो। हजरत अबू बकर ने जो जुमला इरशाद फरमाया, क्या मतलब था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता रहा वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता रहा वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है। मतलब यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से दीन खत्म नहीं हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से दीन जिंदा है। इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बंदगी की दावत देने के लिए नहीं आए थे, वो रब की बंदगी की दावत देने के लिए आए थे। तो लिहाजा आपकी वफात हो चुकी तो आपके दिए हुए मैसेज, आपके पैगाम और आपकी दावत पे कायम रहो और आपके दीन को मजबूती से थामे रहो। हजरात, पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंगल के रोज गुस्ल दिया गया। और सहाबा ने क्यों ताखीर हुई? इसलिए कि सहाबा ने जरूरी समझा
کہ پیارے نبی کی تدفین سے پہلے خلافت کا مسئلہ حل ہو جائے، پیارے نبی کی تدفین سے پہلے خلافت کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ کی تدفین سے پہلے یہ طے ہو جائے کہ آپ کے بعد بحیثیت خلیفہ آپ کی جگہ کون لے گا، اس لیے کہ یہ امت بغیر خلیفہ کے جی نہیں سکتی، بغیر امام کے جی نہیں سکتی، بغیر حاکم کے جی نہیں سکتی، بغیر رہبر کے جی نہیں سکتی، بغیر رہنما کے جی نہیں سکتی۔ اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے حاکم وقت ضروری ہے، بادشاہ وقت ضروری ہے، امیر وقت ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، رہبر ضروری ہے۔ اسی لیے صحابہ نے پہلے خلافت کے مسئلے کو حل کیا اور سارے صحابہ نے متفق ہو کر ابو بکر صدیق کو منتخب کیا، اور صحابہ نے کہا کہ جس ابو بکر کو پیارے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑایا ہو، اپنے مصلے پر اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑایا ہو، اسی ابو بکر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ نبی کے بعد نبی کی کرسی پر بیٹھنے کا بھی حق اسی ابو بکر کو، نبی کے مقام پہ کھڑے ہونے کا حق جس ابو بکر کو ملا، نبی کی کرسی پہ بیٹھنے کا حق بھی اسی ابو بکر کو ملنا چاہیے۔ خلیفے کا انتخاب ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ آپ کو غسل دینے کی بات ہوئی، صحابہ کہتے ہیں ہم سوچنے لگے کیسے غسل دیا جائے۔ انجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نجرد موتانا، کہ جس طرح ہم اپنی کسی میت کو غسل دیتے ہیں، کپڑے نکال کر پوری طرح سے برہنہ کر کے ایک چادر سے ڈھانپ کے غسل دیتے ہیں، کیا اللہ کے نبی کو بھی ویسے ہی غسل دیں؟ مشورہ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں اچانک جتنے صحابہ مشورے میں تھے سب پر ایک طرح کی غنود کی طاری ہوئی اور کمرے کے کونے سے آواز آئی کہ نبی کو اسی حالت میں غسل دو کہ ان کے کپڑے نہ نکالے جائیں، ان کا لباس انہی پر رہے۔ چنانچہ آپ کا لباس غسل دیتے وقت نکالا نہیں گیا، اسی حالت میں آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل کے بعد مسئلہ آیا کہ آپ کے لیے سادی خبر بنائی جائے یا بغلی خبر بنائی جائے، سادی خبر بنائی جائے یا بغلی خبر بنائی جائے۔ صحابہ نے کہا ہم استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے استخارہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ دونوں صحابہ کو بولے، ایک صحابی سادی خبر بنانے میں مشہور تھے اور ایک صحابی بغلی خبر بنانے میں مشہور تھے۔ کہا دونوں کو بلاتے ہیں، جو پہلے آئے گا وہ اپنی خبر بنائے گا۔ دونوں کو بلایا گیا، وہ صحابی پہلے آئے جو بغلی خبر بناتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی خبر بنائی گئی۔ مسئلہ آیا کہ پیارے نبی کو کہاں دفن کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اور پیغمبر کے سلسلے میں یہ معمول ہے کہ نبی کا انتقال جس جگہ ہوتا ہے نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، کمرہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تھی، طے ہوا کہ وہی کمرہ آپ کا مدفن ہوگا، آپ کا مقبرہ ہوگا صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اور اس طرح مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خواب کی تعبیر کا پہلا حصہ پورا ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا، ان کی گود میں 3 چاند آ گرے ہیں، ان کی گود میں 3 چاند آ گرے ہیں۔ یہ خواب حضرت عائشہ نے دیکھا تھا۔ پیارے نبی کی قبر جب ان کے کمرے میں آ گئی تو 1 چاند آ گیا، بعد میں ابو بکر اور عمر آ گئے، باقی 2 چاند آ گئے، ان کے کمرے میں 3 قبریں آ گئیں۔ یہی تعبیر تھی ان کی اس خواب کی جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی گود میں 3 چاند آ گرے۔ حضرات، پیارے نبی کی نماز جنازہ، پیارے نبی کی نماز جنازہ کسی نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی، امام بن کر نہیں پڑھائی، اس لیے کہ کسی کو ہمت نہ تھی، کسی کو جرت نہ تھی، کسی کے اندر اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ امام بن کے پیارے نبی کی نماز جنازہ پڑھا تھا۔ لوگوں نے علیحدہ علیحدہ الگ الگ نماز پڑھی، الگ الگ نماز پڑھی صلوات اللہ وسلام علیہ۔ پہلے آپ کی نماز آپ کے گھر والوں نے پڑھی، آپ کے گھر والے جب حجرے سے باہر نکلے نماز پڑھ کر، مہاجر صحابہ باری باری گئے، وہ پڑھ کر آئے۔ مہاجرین پڑھ چکے، انصاری صحابہ داخل ہوئے، انہوں نے باری باری نماز ادا کی، وہ باہر آئے۔ پھر خواتین داخل ہوئی، انہوں نے باری باری نماز پڑھی، وہ باہر آئی۔ پھر بچے داخل ہوئے، انہوں نے باری باری نماز پڑھی۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنے کی بات یہ ہے، آپ کا انتقال ہوا پیر کے روز اور آپ کی تدفین ہوئی چہارشنبے کی رات۔
پیر کا پورا دن گزرا، رات پوری گزری، منگل کا پورا دن گزرا، چہارشنبے کی رات کے آخری پہر، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی بھی لاش کو اگر اتنا وقت رکھا جاتا ہے لاش سڑ جاتی ہے، بدبو شروع ہو جاتی ہے، لیکن صلوات اللہ وسلام علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش جیسی کی ویسی تازہ تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے تھے لقد طاب حیا ومیتا، پیارے نبی زندگی میں بھی طیب تھے، آپ مر کر بھی طیب رہے، زندگی میں بھی آپ پاک باز تھے، وفات پا کر بھی آپ پاک باز رہے۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ کوئی بھی انسان جب انتقال کرتا ہے، کوئی بھی انسان مرے، کوئی بھی انسان انتقال کرے، انتقال کے بعد اس کے پیٹ سے غلاظت نکلتی ہے، انتقال کے بعد انسان کے پیٹ سے غلاظت نکلتی ہے، اور ہر انسان کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی کے پیٹ سے کوئی غلاظت نہیں نکلی، آپ طیب تھے، وفات پا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طیب رہے، آپ کی زندگی بھی پاک باز تھی، اور آپ کی وفات بھی جو ہے سبحان اللہ پاکیزگی کا نمونہ تھی۔ حضرات، پیارے نبی کی وفات بہت عظیم سانحہ، بہت بڑا حادثہ، انسانیت کے لیے بہت بڑا خسارہ اس حیثیت سے پیارے نبی کی وفات کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما غالباً ام ہانی یا ام ایمن تھی، ان کے گھر گئے، رو رہی تھیں۔ ابو بکر و عمر نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے نبی کے لیے اللہ کے پاس جو نعمتیں تھیں وہ بہت بہتر ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے پاس چلے گئے تو انہوں نے جواب دیا میں نبی کی وفات پہ نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی کی وفات سے آسمان سے جو وحی آیا کرتی تھی وحی کا وہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ وحی الہی کا نزول بہت بڑا خیر تھا، بہت بڑی برکت تھی، نبی کی وفات سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انسانیت کا بہت بڑا خسارہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور آپ کی وفات کا غم، آپ کی وفات کا رنج کسی بھی انسان کی وفات سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ لوگوں تم میں سے کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے، تم میں سے کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، غم ہو، رنج ہو، تو لوگوں میری وفات کے رنج کو یاد کر لو، میری وفات کے غم کو یاد کر لو، میری وفات کے دکھ کو یاد کر لو، تمہارے عزیزوں، تمہارے رشتہ داروں کے وفات کا غم ہلکا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ حضرات، اس طرح پیارے نبی کی یہ پاکیزہ زندگی، یہ مثالی زندگی، یہ نمونے والی زندگی، یہ اسوے والی زندگی، یہ قدوے والی زندگی ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج سے 23 دن پہلے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور آج وہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ مناسبت بھی ملاحظہ کیجئے کہ نبوت کی کل زندگی نبی بننے کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے، اور ہماری جو محاضرات اور لیکچرز ہوئے یہ بھی مکمل 23 دن میں ہوئے ہیں، فللہ الحمد۔ حضرات، میں اس موقع سے بہت شکر گزار ہوں اس مسجد ابراہیم خلیل اللہ کے ذمہ داران، صدر، سیکریٹری اور تمام ٹرسٹیان کا، اور IIC اسلامک انفارمیشن سینٹر کے تمام ذمہ داروں کا۔ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو ترتیب دے کر، اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ کے اندر کیا خلوص تھا، کس جذبے سے آپ لوگوں نے پروگرام رکھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بہت کامیاب پروگرام آپ نے کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ نے جن جذبات کو لے کر یہ پروگرام کیا ہے، اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، اور میں سب سے پہلے یہ دعا کروں گا کہ اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر منتظمین کو، اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر اخلاص نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ہمارے یہ سب کام بیکار ہو جائیں گے۔ اور خصوصاً حضرات، میں نے شروع سے دیکھا بعض نوجوان ذمہ داروں میں اس طرح آگے بڑھ چڑھ کر انہوں نے اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی دولت، اپنا پیسہ، سب کچھ اس پروگرام کے پیچھے خرچ کیا۔ میں خصوصاً ان کے حق میں بھی دعا کروں گا کہ رب العالمین ان کی ان تمام محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ماں باپ، ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ان کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے اپنی دور اندیشی سے ایسا الحمدللہ ایک بہترین پروگرام منعقد کیا۔ اور میں تمام حاضرین کا
शुरका इजलास का और हमारी माओ बहनों का आप सबका शुक्र अदा करता हूं। मैं तो वल्लाह समझ रहा था 23 दिन की ये मुद्दत बहुत तवील मुद्दत है। मैं तो शुरू में जब 23 दिन की बात हुई तो लोग पता नहीं आएंगे, रहेंगे, सुनेंगे, बोर हो जाएंगे, लेकिन वल्लाह हमने देखा पहले दिन से जो तादाद रही आखिरी दिन तक वो तादाद बरकरार रही। और अक्सर चेहरे वो हैं जो बिला नागा आते रहे, या कम से कम अक्सर दिन तो आते रहे। हमारी माएं बहनें भी बड़े जज्बे के साथ आती रहीं और हमने सुना कि खवातीन इतनी तादाद में आई कि उनके लिए वहां बैठने के लिए जगह ना रही। यकीनन प्यारे नबी से आपकी ये मोहब्बत की दलील है। ये हमारा ये प्रोग्राम जो कामयाब हुआ है, कामयाबी के पीछे ये एक ही राज है कि जिस शख्सियत के हवाले से प्रोग्राम हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्सियत से हमारी और आपकी सच्ची मोहब्बत है, हमारी और आपकी सच्ची मोहब्बत है और नबी की पैरवी का सच्चा जज्बा है जो शायद अल्लाह ताला के नजदीक कबूल हुआ है। अल्लाह ताला ने मुंतजिमिन इजलास के इन जज्बात को शायद कबूल किया है कि रब्बुल आलमीन ने इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ इख्तिताम तक पहुंचाया है। मैं दुआ करता हूं और जैसे मैंने कहा, यहां मैंने ऐसे नौजवान देखे और ऐसे मुसल्ली देखे, ऐसे सामीन देखे जिन्होंने बड़ा खुलूस दिया और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह ताला आप सबकी मेहनतों, कोशिशों, काविशों को कबूल फरमाए। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सीरत रसूल के सांचे में अपनी अमली जिंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। हमारा चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, हमारी जिंदगी का एक एक काम उसवे रसूल की रोशनी में सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाए। और साथ ही मेरी ये तमन्ना है, मेरी आरजू है कि जिस तरह इस साल हम जमा हुए, हमारी आइंदा छुट्टी में भी अल्लाह करे कि इसी तरह का कोई प्रोग्राम लेकर हम इस मुकाम पर जमा हो सके। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।